السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 15ویں شعبان کی رات جو نوافل پڑھی جاتی ہیں، کتنی پڑھی جاتی ہیں، کیسے پڑھی جائیں گی، نیت، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں نفل اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 15ویں شعبان کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھیں، 2 رکعت کر کے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جس طریقے سے نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نفل کو پوری کریں۔ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد آپ ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 21 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں اپنی لمبی عمر کے لیے، اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے، اپنے گھر پریوار والوں کے لیے اور اپنے یار دوستوں کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت کریں۔ پھر 2 رکعت جب پوری ہو جائے تو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں یعنی قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد دعا کریں مصیبت پریشانی دور ہونے کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یار دوستوں کے لیے۔ پھر 2 رکعت کی نیت کریں۔ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر 21 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں غریبی، فقیری، محتاجی دور ہونے کی دعا کریں کہ اللہ غربت دور ہو جائے، غریبی دور ہو جائے، دولت کا کہیں سے کوئی ذریعہ بن جائے۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ 6 رکعتیں ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اسے ضرور آپ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے لیے جب آپ وضو کریں تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اور فضیلت اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا جو شخص 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ نماز پوری ہونے کے بعد 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ پڑھیں اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج غم سے نجات، گناہوں کی بخشش ہوگی یہ 2 رکعت پڑھنے سے۔ اس کے بعد پھر 8 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے نیت کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ پڑھیں۔ فضیلت یہ ہے اس نماز کی کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا پڑھنے والا، دعائیں قبول ہوں گی اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یہ 8 رکعت پوری ہونے کے بعد پھر 12 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ پڑھیں۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل
शैइन क़दीर। 14 रकात 2-2 रकात करके पढ़ें। पढ़ने का तरीक़ा ये है कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद जो सूरत चाहें पढ़ें। और इस नमाज की फ़जीलत ये है कि जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। 14 रकात पढ़ने के बाद 4 रकात 2-2 रकात करके पढ़ें। नीयत सबकी एक ही तरह, सब नफल नमाज की नीयत इसी तरह होंगी। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए मुमेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हर रकात में अल्हम्दु के बाद 50 बार कुल हुवल्लाह पढ़ें। फ़जीलत ये है इस नमाज की, गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा पढ़ने वाला जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इसके बाद 8 रकात नमाज पढ़ें 2-2 रकात करके। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए मुमेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हर रकात में सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। और 8 रकात पूरी होने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मैंने जो ये 8 रकातें नमाज पढ़ी हैं इसका सवाब हज़रत खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़्र करता हूँ। औरत पढ़े तो नज़्र करती हूँ। अगर इस तरीक़े से आप इस नमाज का सवाब पहुँचाती हैं तो इसका सवाब ये है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इस नमाज पढ़ने वालों की शफ़ाअत किए बिना जन्नत में कदम नहीं रखूँगी। यानी जब तक वो आपकी मग़फ़िरत, आपकी बख्शिश नहीं करवा लेंगी वो ख़ुद भी जन्नत में कदम नहीं रखेंगी। इसलिए आप इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़ें। अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है, क़ज़ा नमाज भी पढ़ें। कुरान की तिलावत करें, तस्बीह पढ़ें, दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें। इस तरीक़े से आप 15वीं शाबान की रात को शब बेदारी करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह की बारगाह से हिदायत तलब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।